الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز حاضرین، محترم سامعین، آن لائن سننے والی خواتین، ہر انسان میں وہ مرد ہو یا عورت ایک تقاضا یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں ختم ہونے والی چیز کی طلب اس میں ہوتی ہے. اسی واسطے کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر آدمی مطمئن نہیں رہتا. کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، کمانے میں، چیزوں کے جمع کرنے میں، ترقی میں، ہر چیز میں اس کے اندر ایک تقاضا پایا جاتا ہے، نہیں ختم ہونے والی طلب. اس میں چاہت ہوتی ہے روٹی کھانے کی تو کھا لیتا، ضرورت پوری ہو جاتی، طلب نہیں پوری ہوتی. ہوتا نہیں، روٹی کے ساتھ بوٹی چاہیے، پھر بوٹی لے لی، بولتا کہ نہیں یہ بڑے کی نہیں چھوٹے کی چاہیے. پھر بولتا وہ چھوٹے کی نہیں چھوٹی کی چاہیے، مرغی کی چاہیے. وہ بھی کھا کے دیکھ لیتا تو بولتا کہ نہیں ابھی بھی پوری نہیں ہو رہی، اس سے چھوٹے کی چاہیے، تیتر کی. خواہش ہے اس کی ختم نہیں ہوتی. میٹھے کی خواہش ہے تو میٹھے کی خواہش میں شکر منہ میں ڈال لے تب بھی میٹھا ہے، کھجور منہ میں ڈال لے تو بھی میٹھا ہے. لیکن نہیں، لڈو چاہیے. وہ کھا کے دیکھ لیا، انہیں برفی چاہیے. وہ کھا کے دیکھ لیا، انہیں میسور پاک چاہیے. وہ کھا کے دیکھ لیا تو انہیں بمبئی مٹھائی چاہیے. وہ کھا کے دیکھ لیا تو نہیں ملائی رس چاہیے، ملائی رس گلہ چاہیے. کسی مرحلے پر جا کے خواہش پوری نہیں ہو رہی. بسکٹوں کا معاملہ ہے، روزانہ نئے نئے بسکٹ لا رہا، دیکھ رہا یہ کھا کے دیکھیں گے، وہ کھا کے دیکھیں گے، وہ کھا کے دیکھیں گے. خواہش پوری نہیں ہو رہی. نمک مرچ ڈال کے ہر سالن بنایا جاتا ہے، ضرورت پوری نہیں ہو رہی. مسالہ چاہیے، پھر ایک قسم کا سالن نہیں چاہیے. مرغی ہے تو خواہش پوری کرنے کے واسطے خالی گوشت کے کلر والی نہیں، لال کلر والی چاہیے. لال کلر والی نہیں، ہرے کلر والی چاہیے. اس سے بھی پورا نہیں ہو رہا. گوشت تو مل گیا نا، مگر اس کو کباب بنا کے کھا کے دیکھیں گے. پھر کباب میں بھی یہ کیا کہ بھئی اس کو راس پتھر پہ بن کے کھا کے دیکھیں گے. اس سے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا قیمہ بنا کے اس کو سلاخوں میں ٹھوس کے اس سے بن کے کھا کے دیکھنا چاہیے. کہیں پورا نہیں ہو رہا. تو کھانے کی طرف پوری نہیں ہو رہی، پینے کی طرف پوری نہیں ہو رہی. یہ پی کے دیکھیں گے، وہ پی کے دیکھیں گے، گنے کا رس پئیں گے، موسمی کا رس پئیں گے، سیب کا رس پئیں گے، سنترے کا پی کے دیکھیں گے، خربوزے کا پی کے دیکھیں گے، تربوز کا پی کے دیکھیں گے. طلب ہے اس میں نہیں ختم ہونے والی چیز کی طلب. یہاں جتنے صحت مند نوجوان ہیں ان لوگوں میں طلب ہوں گی کہ میری صحت میں ذرا بھی فالٹ نہیں آنا، کمی نہیں آنا. جوانی ہے تو جوانی میں کچھ بھی فرق نہیں پڑنا، عمر کتنی ہو جائے جوان کا جوان رہنا میں ختم ہی نہیں ہوتی خواہش. اس کی کمانے میں لگ گئے، 1000 کمائے،
خواہش ہوئی 2000 کی، 2000 کمایا خواہش ہوئی 5000 کی، 5000 کمایا خواہش ہوئی 10,000 کی. نہیں ختم ہونے والی خواہشیں جو چلتی رہتی. لباس میں یہ دکان کا کپڑا، وہ دکان کا کپڑا، ایسے دھاگے کا کپڑا، ویسے دھاگے کا کپڑا، یہ خواہش، یہ رنگ کا کپڑا، وہ رنگ کا کپڑا، یہ نقشوں کا کپڑا، وہ نقشوں کا کپڑا. بازاروں میں جا کے دیکھو، کہیں جا کے طلب پوری نہیں ہو رہی. معلوم ہوا کہ ایک نہیں ختم ہونے والا ایک تقاضا ہے اندر. اچھا، اب عقل مندی انسانوں کی یہ ہے کہ نہیں ختم ہونے والے تقاضے کو پورا کرنے کے واسطے ختم ہونے والی چیز سے وہ طلب ختم کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں ختم ہونے والا تقاضا کیسے پورا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ختم ہونے والی چیز سے پورا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے عقل مندی، اور پوری دنیا اس عقل مندی کا شکار ہے. اب اسے عقل مندی کا شکار کہیں یا عقل بندی کا؟ اقدام کر رہے ہیں عقل بندی کا، سمجھ رہے ہیں عقل مندی. اس واسطے سمجھ میں نہیں آیا اب تک کہ صحیح معنی میں عقل مند کون ہے. اللہ پاک نے فرمایا صحیح معنی میں عقل مند وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والا ہو. قرآن شریف میں ہے نا، یہ مولویاں ہیں، حافظاں ہیں، لوگ فوراً آیت کوسی ہے، صحیح ہے، حوالہ نہیں ہے، مول صاحب کدھر سے بول رہے ہیں، کیا ہے بول کے خیالات آتے وہ پڑھے لکھوں میں. لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے واسطے. کون عقل والے؟ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو ہر حال میں، ان کو اللہ میاں عقل مند بولے. اب ہم یاد رکھتے ہیں ہر حال میں غیر اللہ کو. اکثر لوگ زیادہ تر کسے یاد رکھتے ہیں؟ دکان سوچے دکان غیر اللہ، مکان سوچے مکان غیر اللہ، کپڑا سوچے کپڑا غیر اللہ، کھانا پینا سوچے کھانا پینا غیر اللہ، مزے سوچے مزے غیر اللہ، مٹھاس سوچے مٹھاس غیر اللہ، کھارا سوچے کھارا غیر اللہ، فلاں کو سوچے فلاں کو سوچے، زمین کو سوچے، جائیداد کو سوچے، باغ کو سوچے، کھیت کو سوچے. یہ سب کیا ہیں؟ اب 24 گھنٹے غیر اللہ کی سوچ میں، اور اللہ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہو. تو اس واسطے اب سوچ کے بولو پوری دنیا میں عقل مند کون ہے؟ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اولیاء اعظام، اہل اللہ، علماء ربانی، یاد حق میں مشغول رہنے والے جو لوگ ہیں وہی سب سے زیادہ عقل مند ہیں. اپنا علم صحیح کرنا ضروری ہے، ورنہ کام بننے والا نہیں ہے. جب تک کہ صحیح چیز کو صحیح اور غلط چیز کو غلط نہیں سمجھے اس وقت تک کام بننے والا نہیں. دیکھنے میں دو چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں بظاہر، مگر جیسی ہے ویسے تسلیم نہیں کرے تو مسئلہ ہو جاتا. مصری پھٹکڑی دیکھنے میں ایک جیسے مصری جانتے نا؟ پھٹکڑی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو جا کے حکیم دوا ساز کی دکان پہ بولو 10 روپے کی مصری دو 10 روپے کی پھٹکڑی.
10 روپے کی مصری لے کے منہ میں ڈال کے چبا کے کھا جاؤ، اور 10 روپے کی پھٹکڑی لے کے منہ میں ڈال کے چبا کے کھا جاؤ، دیکھو کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ دکھنے کی ایک ہی جیسی ہے نا، جیسی ہے ویسی ماننا اسے۔ اب پوری دنیا نے غیر اللہ میں لگے رہنے کو عقل مندی سمجھا، اور اللہ فرماتے ہیں عقل مندی اس میں ہے جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے والا ہے۔ اس واسطے غیر اللہ کو کتنا ہے کتنا نہیں ہے، کتنا آیا کتنا گیا، شام کا کیا کل کا کیا، کچھ بھی نہیں رہتا وہ لوگ، سمجھے؟ کتنا ہے کب تک چلیں گا سب نہیں سوچتے۔ اپن لوگ یہ سوچتے بیٹھے ہوئے یہ مہینے میں کتنا آئے گا، کتنا خرچ ہوں گا، کتنا بچیں گا، آئندہ مہینے میں کیا کروں گا، گھر میں کتنا ہے، اس کو بڑھانے کے واسطے کیا کرنا۔ جب دیکھو مشغولی اسی چیز میں، صحت ایسی، مزاج ایسا، چیزیں ایسے، یہ بدلنا وہ بدلنا، یہ کرنا وہ کرنا، دل دماغ پورا چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اتنی توجہ دینا ہوتا جتنی ضرورت ہے۔ بھوک لگی ہے آپ کو تو ایک روٹی میری ضرورت ہے، وہ ایک روٹی کیسے پاؤں مل کے سوچ لو، کوئی بات نہیں۔ مہینے بھر کی روٹی ہے، سال بھر کی روٹی ہے، مگر 1 سال کے بعد میں کیا ہوگا، 1 منٹ کے بعد میں کیا ہوگا معلوم نہیں ہے، اب 1 سال کے بعد میں کیا ہوگا بول کے سوچ لیتے بیٹھے ہوئے۔ تو کون بیٹھا ہوا ہے دل و دماغ پر؟ اللہ کا غیر دل پر سوار ہو گیا، دماغ پر سوار ہو گیا، نظر میں اللہ کا غیر جم گیا، فکر میں اللہ کا غیر جمع ہوا ہے، زبان پر غیر اللہ ہی کا ذکر، اللہ کا ہے نہیں بالکل۔ ابھی سنا رہے تھے نا کوئی حضرت کیا ایشیت کہ جس کو حق کی تلاش ہو، رب کو پانا چاہتا ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنے سے دور ہو جائے۔ کیا شعر تھا جی وہ؟ ہو جس کو قرب خدا کی تلاش ہے طالب، ہو جس کو قرب خدا کی، اللہ کے نزدیکی کی تلاش ہے، اے سچی طلب رکھنے والے، زبان سے بولنے نہ لگے، سچی طلب الگ ہے، وہ اس واسطے اے طالب کا لفظ ہے، ورنہ قرب خدا کی تلاش تو سب کو ہے، طالب نہیں ہے۔ آپ کو بول دیے یہ 500 روپے جیب میں رکھ لو، تم ذرا میرا بچہ کہاں تو بھی ہے تو ذرا تلاش کرو، بول کے نہیں، یوں ڈالتے رہتا اسے نظر، وہ اماں بھی تلاش کو نکلتی، دونوں کی تلاشوں میں فرق رہتا نہیں، اماں میں طلب ہے، اس میں طلب نہیں ہے، زبردستی اس کی بات پورا کرنے کے واسطے وہ 500 حلال کرنے کے واسطے ادھر سے ادھر پھر رہا ہوں، بہت بڑا فرق ہے دونوں میں۔ اور جس کو قرب خدا کی تلاش ہے طالب ہے، اس پہ فرض کے اپنے سے دور ہو جانا۔ یہ دوسری چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو الگ ہونا ضروری ہے۔ اب ہم چیزوں سے الگ نہیں ہو رہے ہیں، اس واسطے کہ چیزوں کا مرکز اپن ہے،
کپڑا مجھے ملے، کھانا مجھے ملے، پانی مجھے ملے، جائیداد مجھے ملے، دولت مجھے ملے، ہر چیز کا مرکز تو اپنے ساتھ۔ ارے اپنی مرکز توجہ اپنے سے ہٹا کے ادھر کر دو، اپنے سے دور ہوں گے تو ان سے قریب ہوں گے۔ تو یہ نہیں ختم ہونے والی جو خواہش ہے، وہ کائے کی خواہش ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو۔ اور نہیں ختم ہونے والی خواہش کو ختم ہونے والی چیزوں سے پورا کرنے کے چکر میں پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ اس بات سے یاد رکھو، نہیں ختم ہونے والے کون ہیں؟ تو اصل میں خواہش کس کو پانے کی ہے؟ اصل میں جو خواہش ہے وہ اللہ کو پانے کی خواہش ہے، جو انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے۔ ابھی سے نہ سمجھنے والا سمجھا، نہ سمجھانے والا سمجھایا، نہ بتانے والا بتایا۔ اس کے نتیجے میں چیزوں کے طالب بن گئے۔ جنگل میں آپ کسی پرندے کی تلاش میں گئے یا کسی جانور کی تلاش میں گئے، متعین پرندہ، متعین جانور، چیزیں بہت رہتے جنگل میں، کس کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا ہوں۔ جھاڑ ہیں، پہاڑ ہیں، کنکر ہیں، پتھر ہیں، چیونٹیاں ہیں، گوم ہے، ٹڈے ہیں، چھوٹی موٹی چڑیا ہیں، پتنگے ہیں، سینکڑوں چیزیں رہتے جنگل میں، کسی چیز کی طرف انہیں توجہ نہیں کرتا۔ میرا شکار کہاں ہے وہ دیکھتا ہوں۔ ساتھ کے لوگ ہیں جو تماشا دیکھنے کے واسطے جاتے ہیں، ارے یہاں دیکھو یہ سانپ کا بچہ دکھ رہا ہے، یہاں دیکھو یہ چھوٹا سا بچھو دکھ رہا ہے، اور یہ کیڑا دیکھو کتنا خوبصورت ہے، یہ پتنگا دیکھو اس کے اوپر پروں میں اس کی نقاشی دیکھو کیسی ہے، کوئی چڑیا دیکھ رہا ہے، کوئی کوا دیکھ رہا ہے۔ مگر وہ جو شکاری ہے نا، وہ شکاری ان چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں رکھتا۔ اس کا مطلوبہ شکار کہاں ہے وہ تلاش کرتے رہتا۔ کہیں اس کو نظر آ گیا تو ساتھ والوں کو بولا تم لوگ یہیں ٹھہرو، خاموش رہو، حل نہ کرنا بھی نہیں، پاؤں کی بھی حرکت نہیں آنا، تمہارے حرکتوں کی آواز نہیں آنا چاہیے۔ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے خود ہی نہیں بولتا، زبان بند رکھو۔ اور وہ ادھر ادھر دیکھتے، اس کو تو دکھتا ہی نہیں، مگر انہیں دیکھ لیا تھا۔ سیدھا جاتا، وہ دیکھ لے کے اپنا نشانہ ٹاک کے گولی چلا دیتا یا تیر چلا دیتا، اس کا مقصود اسے مل جاتا۔ یہی ہے مخلوقات کے اس جنگل میں اللہ کی ذات کو پالے، اس بیشے مخلوق میں پالے شکار ذات کو، اپنی نظر صیاد رکھ۔ صیاد بولے تو شکاری، اپنی نظر صیاد رکھ، اللہ بس باقی بس۔ کائنات میں اللہ رب العالمین نے چیزیں بکھیر دیں، دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پیدا کرنے والے کو چاہتا ہے یا پیدا کی ہوئی چیزوں کو چاہتا ہے۔ یہ امتحان ہے جو اس وقت لیا جا رہا لوگوں سے۔ سب کے سب بنائی گئی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے، بنانے والے کو نہ جاننا ہے، نہ پہچاننا ہے، نہ پانا ہے، نہ اس کی رضا کی طلب ہے، نہ اس کے قرب کی فکر ہے۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے پاس بڑے لوگ جو مکاشفہ ہوتا تھا، جن کو اہل کشف تھے،
وہ لوگ بولتے تھے بھیڑ ہے، بھیڑ ہے، حقیقی انسان، حقیقی آدمی دکھ رہا ہی نہیں بولتے تھے۔ تو کائنات میں ہزاروں چیزیں حق تعالیٰ نے پھیلا دی ہیں، مگر یہ سب کا سب مقصود نہیں ہے۔ اب یہ لفظ ہم سنتے ہیں بار بار اور کہتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو تو یہ تصور رکھو کہ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی میرا مطلوب نہیں ہے۔ تو لا مقصود الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ لا مقصود غیر اللہ، لا مقصود غیر اللہ میرا مقصود نہیں ہے، غیر اللہ میرا مطلوب نہیں ہے، غیر اللہ میرا محبوب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ سب ترجمے ہیں۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ میں۔ اور ان چیزوں کی طرف چونکہ زیادہ تر جھکتا ہے آدمی تو اس کو چیزوں کی طرف جھکانے سے بچانے کے واسطے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے لا معبود الا اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی آگے میں جھکوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی آگے میں عاجزی انکساری کا اظہار کروں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی خاطر میں اپنے آپ کو ذلیل کروں سوائے اللہ کے۔ اب ہم پیسوں کی خاطر ذلیل ہو جاتے ہیں، جائیدادوں کی خاطر جھک جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہزاروں چیزوں کے غلام بن گئے۔ جس کو کسی کہنے والے نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کوئی قیمت نہیں ہوتی کائنات کی اس کے پاس۔ پھر اسے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا کی قیمت بکری ہوئی، مری ہوئی بکری کے بچے سے بڑھ کے نہیں۔ اب دیکھو کس کو بٹھا کے رکھ لیں گے۔ دل ہے کہ دلدل ہے؟ دلدل میں کیا ہوتا ہے؟ جو چیز جاتی ہے اس میں پھنسنا شروع ہو جاتی ہے، پھنسنا شروع ہو جاتی ہے، پھنسنا شروع ہو جاتی ہے، جو گئی اندر چلے گئی۔ ہر چیز اور کیا ہونا اور کیا ہونا اور کیا ہونا بولے تو بس بول کے بولنے کا نہیں ہے طبیعت میں۔ ابھی یہ بھی ہونا، ابھی وہ بھی ہونا، ابھی وہ بھی ہونا، ابھی وہ بھی ہونا، ابھی وہ بھی ہونا۔ یہ کئی کی خواہش ہے معلوم ہے؟ جہنم کی آواز ہے یہ جو وہ لگائے گی قیامت کے دن، مشرکین کو، کفار کو، منافقین کو، ملحدین کو، منکرین دین کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ پوچھیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ قرآن شریف میں ہے یہ، جب ہم پوچھیں گے جہنم سے لبریز ہو گئی، جی بھر گیا، گنجائش ختم ہو گئی، تو وہ کہے گی اور کچھ ہے تو لائیے، اور کچھ ہے تو لائیے۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک دوسرے انداز میں یوں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی خواہش تم کو غافل بنا کر رکھ دے گی یہاں تک کہ تم قبروں میں جا ملو گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب غیر کی طلب اندرون میں آتی ہے، جب ان کی طلب کی سوزش لگتی ہے
تو پھر وہ جلنے، بھسم ہونے، فنا ہونے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے. اور جب وہ اس لائق ہوتا ہے تو پھر اس پر حق کا ظہور ہوتا ہے. اسی کا ذکر حضرت نے اپنی اس نظم میں فرمایا، لگے جو سوز طلب دل ہی طور ہو جائے. طور جبل طور، پہاڑ طور سینا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تلاش کے لیے نکلے آگ کی، جبل طور پر پہنچے، وہاں تجلی ہوئی حق تعالی کی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. جب اللہ کی تجلی ہوئی تو اللہ کی اس تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ بنا دیا، مٹنے کو تیار ہوا، مٹنے کو تیار ہوا، ٹوٹنے کو تیار ہو گیا. وہاں ہوئی تجلی. حضرت اس کو ایک اپنے خاص شعری دنیا میں کنایے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. جب تم میں پروردگار عالم کی طلب ایسی ہو جائے گی کہ تم اس کے خاطر مٹنے کو تیار ہو جاؤ گے تو پھر پروردگار عالم کی عنایت خاصہ تمہارے اوپر ہوگی. وہ اپن مٹنے کو تیار ہے، کوئی تیار نہیں اللہ ماشاءاللہ. چھوٹی چیز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. 3 ٹائم فراخی سے ملتا تھا، 3 ٹائم نہیں مل رہا، 2 ہی ٹائم مل رہا بولے تو فکر میں لگ گیا. پہلے روزانہ کئی قسم کے کھانے پینے ملتے تھے، اب 1-2 چیزوں پر ہی اکتفا کرنا پڑ رہا بولے تو بے چین ہو جا رہا. پہلے آمدنی بہت ہوتی تھی، اب 1 لاکھ کم ہو گئی. کتنے لوگ تقریباً ہر ہفتہ آتے رہتے. مول صاحب 1 لاکھ تک روزانہ بکری ہو جاتی تھی، اب 10,000 کی بھی نہیں ہو رہی. پریشان ہو کیا جا رہے. ارے 1 لاکھ دینے والے بھی انوج، 1,000 دینے والے بھی انوج. 1 لاکھ تجھے زیادہ پسند ہے یا 1 لاکھ دینے والا؟ 10,000 تجھے زیادہ پسندیدہ ہے یا 10,000 دینے والا؟ یہی تو امتحان لینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ کشادہ کرتے ہیں روزی کو جس کے حق میں چاہتے ہیں، اور اللہ ہی تنگی کرتے ہیں. قابض وہ ہیں، باسط وہ ہیں. قبض والی حالت میں ذرا آدمی کو پریشانی رہتی، بے چینی رہتی، تنگی محسوس کرتا، دشواری محسوس ہوتی، بے چینی اضطراب بڑھ جاتا. سالکین اور طالبین میں بھی جب قبض کا اثر رہتا بہت پریشان ہو جاتے، ڈر جاتے، گھبرا جاتے، کیا ہو جاتا ہے کہ کیا نہیں ہو جاتا ہے کہ بول کے مول صاحب کو سا ذکر بتائے کہ کو سا وظیفہ بتائے کہ جب سے پڑھنا شروع کرا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا بول کے ان کو جا کے بولتا، ان کو جا کے بولتا، ان کو جا کے بولتا. کس کہنے گئے تھے؟ ان کہنے کیا کرو بولے، انہوں یہ کرو بولے. ان کہنے کئی واسطے گئے تھے یہ تم. اس کی ذہن میں بات ذہن غلط بیٹھ گئی، غلط جگہ چلے گیا شاید میں، ان سے بدگمان ہو گئے اور یہ سمجھا کہ یہ اس کی وجہ سے ہے. ارے بھائی ویسا نہیں ہے. بہت طالب بھی سالک بھی پریشان ہوتا ہے ان حالات میں. یہی پریشانی کو پیش کیا گیا حضرت حکیم الامت کے سامنے، تو ان کے ایک شاگرد نے ان کی تعلیمات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کیا قبض کی ہو یا کہ ہو وہ بست کی؟ قبض کی ہو یا کہ ہو وہ بست کی، ہم کو تو ان کی تجلی چاہیے. قابض کی تجلی، باسط کی تجلی ہے کس کی؟
اور جو اللہ کا پسندیدہ ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے، وہ تو پھول دے گا تو بھی خوشی سے لے لے گا، وہ قریب بلا کے ذرا لوچے گا تو بھی خوشی کے مارے جان نکل سکتی ہے۔ کیا سمجھے؟ آپ کا کوئی بہت چہیتا ہو، سال 2 سال ہو گیا ملا ہی نہیں، روزانہ آپ بےچین ملے، کوشش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، بات کرنے کی کوشش کر، ملا ہی نہیں۔ ایک دن اس کی آمد ہوئی، اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا، باہر والوں سے پوچھ لیا فلانا کہاں ہے بول کے، بول دیا وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، دیکھو اکیلا ہے وہ بھی۔ جا کے زور سے اس کی پیٹھ کے اوپر ایسا دھپا مارا، وہ دھپا مارتے ہی ایک دم یہ چمک گیا، اور جناب کون ہے بول کے چیخا، چلایا اور پکڑ لیا، اب تو تیرے کو چھوڑوں گا نہیں، یہ نہیں کروں گا، وہ کروں گا، وہ ہے کون آخر بول کے چراغ جلایا، موم بتی جلایا تو دیکھا 2 سال سے جس کی تلاش میں تھا انہیں مارا دھپا، مل کے دونوں گلے لے کے لگ کے رونا شروع کر دیتے۔ دھپا بول جاتا نہیں بول جاتا، وہ دھپے سے تکلیف ہوتی ہے اس کو، ارے یار روزانہ 2 مار لیا کر، مگر آجا روزانہ ملنے کے وقت، یہی بولیں گے نا۔ محبت جب ہوتی ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہم تو ان کے بندے ہیں، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں پروردگار، ان کے پاس کمی تو کسی چیز کی ہے نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کا ایک امتحان ہے اس دنیا میں، اس کو زیادہ دے دیا، اس کو کم دے دیا، دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ میاں اس کو زیادہ دیا تو انہیں کیا بولتا، اس کو کم دیا تو انہیں کیا بولتا، تو ان کو زیادہ دیا تو انہوں کیا بول رہے ہیں، اس کو زیادہ کیا دیا، اس کے پاس سے چوری کرا دینا چاہیے، اس کو کم دیا تو انہوں کیا بول رہے ہیں، اس کا نے کیا ہے جی 2 کوڑی کرنے انہیں، اس کو دے کے دیکھے، اس کو نہیں دے کے دیکھے، جس کو دیے انہیں بھی فیل ہے، جس کو نہیں دیے انہیں بھی فیل ہے۔ بالکل یہ دنیا الگ ہے۔ آپ لوگ آگے ہمیں پر بیٹھ کے کچھ سنتے تو یہ بالکل الگ چیز، الگ قسم کی چیز سمجھ میں آ رہی ہوں گے تم لوگوں کو۔ ہم لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہیں اور یہاں ہم کون سی دنیا میں آ گئے، کون کس کے مشورے سے آ گیا، ہم آگے یہاں کہاں پھنس گیا، یہ سمجھتے ہوں۔ بتاؤ یہ پھنسنا اچھا ہے خراب ہے؟ ہمارے اکابر کے پاس میں لوگ جاتے تھے تو وہ لوگوں کی زندگیوں میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی تھی، نماز شروع کر دی، وضا خطا صحیح کر لیے، جناب ذکر تلاوت شروع کر دیے، زیادہ دلچسپی نہیں ہے، تو دوسرے لوگ ان کو بولتے تھے وہاں گئے تو بگڑ جاتے جی، وہاں گئے تو بگڑ جاتے جی، وہاں مت بھی جاؤ، وہاں مت بھی جاؤ، وہاں مت بھی جاؤ بولے تو ہمارے حضرت مسیح علامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایسا اگر بگڑتا ہے کوئی تو یوں سمجھ لو ہم بگاڑنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، پوری دنیا طالب دنیا بنا رہی ہے، اور اللہ کی معرفت، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت پیدا کرنے والے سے وابستگی ابدی اور ہمیشہ کی سرخروئی اور سربلندی، اور اس کی خوشنودی، جس کی خوشنودی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ کرنے والا، ظاہر ہے کہ دنیا میں تمام قسم کی محنتوں کے کرنے والے کے مقابلے میں اس کی محنت قابل ستائش ہونا چاہیے، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں پھنس جاتا ہے یہاں جا کے جی، عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، مگر چونکہ بعض ساتھیاں سمجھتے نہیں ہیں، اس واسطے کچھ کا کچھ مطلب نکال لیتے ہیں، اس کا کمانا نہیں چاہیے، دکان نہیں کھولنا چاہیے، ملازمت نہیں کرنا چاہیے، نوکری نہیں کرنا چاہیے، پیسہ بہت خراب چیز ہے، اولیاء کی جلا ڈالنا چاہیے۔ اگر ایسا سمجھ رہے تو غلط سمجھ رہے، دل میں نہیں آنا وہ چیز، یہ بول رہے ہیں ہاتھ میں رہنے دو،
دل میں آنے مت دو. کشتی رہیں گی پانی میں، سمجھے؟ پانی کشتی میں نہیں آنا، یہ بولتے ہیں ہمارے بڑے لوگ. بھائی چلیں گی کیا میں کشتی؟ پانی میں چلیں گی. لیکن اگر کشتی میں پانی آ گیا تو کشتی پانی میں ڈوب جائیں گی. اسی طریقے سے ضروریات انسانی کے لیے پیسہ انسان کے ہاتھ میں ہوگا، چلتا رہے گا اس میں، لیکن اگر اس کے دل میں دنیا آ جاتی ہے تو پھر یہ دنیا میں ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جیسے کشتی ڈوب گئی. تو غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالنا. استعمال کی چیز ہے وہ، برتنے کی. ٹیشو پیپر ہے سمجھو، ٹیشو پیپر جانتے نا؟ لیے پسینہ آیا، پوچھ دیے، پھینک دیے. وضو کرے پانی لگا ہوا ہے، ٹیشو کاغذ لیے، پوچھے، پھینک دیے. اتنا اچھا ٹیشو پیپر ہے، کلر اس کا اتنا اچھا ہے، پھولا بھی ہیں اس کے اوپر، خوشبو بھی دکھ رہی. اس کو ایسا کرنا ہی کرنا چاہیے. لپٹتے جا رہا، رکھتے جا رہا، لپٹتے جا رہا، رکھتے جا رہا، لپٹتے جا رہا، رکھتے جا رہا. کیا بولیں گے آپ لوگ؟ سمجھداری ہے؟ پلاسٹک کا گلاس دیکھ لیے، ادھر سے ادھر دکھ رہا برابر. پانی ڈالے تو کتنے لیول پہ پانی ہے وہ بھی دکھ رہا، پتلا بھی بہت اچھا دکھ رہا، ہلکا بھی ہے، گرے تو بھی نہیں ٹوٹتا. کانچ کا گلاس گرایا تو ٹوٹ جاتا. سلور کا رہا، جو اسٹیل کا رہا، تو اندر کتنا ہے پانی دکھ رہا نہیں، اس میں دکھ رہا بھی. گلاس گرا تو ٹوٹتا بھی نہیں. پانی ڈالے تو کتنی لیول پہ پانی آیا وہ سب بھی دکھتا. کنارے بھی بڑے اچھے پتلے ہیں، وزن بھی کچھ بھی نہیں، ہلکا ہے بالکل. گلاس دکھ گیا اسے. یوز اینڈ تھرو. ایک لایا اور رکھ دیا، پھر دوسرا ملا وہ لایا وہ جما کے رکھ دیا، تیسرا ملا وہ لایا جما کے رکھ دیا. گھر میں جا کے دیکھے تو ایسے لمبے لمبے اس کے صفیں بنی ہوئی ہے کہ یوز اینڈ تھرو گلاس کی صفیں. یہ کیا ہے؟ کاروبار کر رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں کیا؟ بولے دھندا نہیں کر رہا جی، جمع کر رہا ہوں. سمجھدار ہے آدمی ہوں. یہ دنیا کو اللہ متاع بولے، دنیا کو اللہ متاع بولے تو یوز اینڈ تھرو چیز کو کہتے ہیں. جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں. استعمال کرنے کی چیز ہے بابا، وہ دل میں بٹھانے کی چیز نہیں ہے. دل دیا اللہ نے اپنی محبت کے لیے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. آسمانی مخلوق اور فرشتوں کی دنیا اور ان کی تعداد اللہ کے حکم کے آگے جھکے رہنے کے واسطے ایک دو نہیں تھی، سینکڑوں ہزاروں نہیں تھی، لاکھوں کروڑوں نہیں، ان گنت. جس کا آپ اندازہ صرف اس سے لگا سکتے ہیں کہ روزانہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آتا. اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ایسے. پھر وہ بھی کیسی اطاعت، کیسی فرما برداری. اللہ پاک فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا اس کو بجا لانے میں لگے رہتے. پھر انسان کو کہیں کو بنائے؟ اس کے اندر محبت ہو پیدا کرنے والے کی. اور یہ ایمان کی خاص نشانی ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہیں.
اس سے زیادہ کسی اور چیز کی محبت نہیں ہوتی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے دل میں، دماغ میں، نظر میں، فکر میں، سوچ میں، ہر چیز میں وہی گھومتا رہتا۔ کسی کو کسی سے محبت ہوئی نہیں ہوئی معلوم نہیں، جب دیکھو جس سے محبت ہو جاتی انہیں گھومتے رہتا۔ بعض لوگ تو بچے آ کے میرے کو بولتے ہیں صاحب نماز میں بھی جا کے ٹھہرا تو انہیں نکل رہی نہیں بولے۔ اپنی محبت کے لیے اللہ نے دل دیا تو ہم نے یہ دل پتہ نہیں کس کو دے دیا۔ جب تک کہ محبت کا یہ تھوڑا بہت چسکا یا ذائقہ آدمی کو حاصل نہ ہو، جب تک کہ یہ چیز تھوڑی سی سمجھ میں نہ آئے، اس وقت تک یہ اشعار سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ اور جس کو قرب خدا کی تلاش ہے طالب ہے، اس پہ فرض کے اپنے سے دور ہو جائے، اسے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ اور کسی بھی چیز کی زیادتی مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ خاص مقدار میں تو ٹھیک ہے، گاڑی کے سامنے جو آئینہ رہتا ہے نا، اس کی صفائی متاثر ہو جائے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے صاف کر دینا، راستہ صاف ہو جاتا۔ ہم آپ پانی گاڑی چلا رہے ہیں، تیز دھواں دار بارش ہو رہی، تو بارش پورے وہ آئینے پہ گر رہی، پانی راستہ دکھتا بند ہو جاتا۔ زیادتی ہو گئی نا پانی کی، پانی کی زیادتی ہو گئی، راستہ دکھنا بند ہو گیا۔ آنکھ میں تھوڑی نمی ٹھیک ہے، لیکن اگر غم کی زیادتی کی وجہ سے اندر سے غم کے بادل اٹھے اور برسنے کے واسطے آنکھوں میں آ کے پانی بھر گیا، جس کو کہتے ہیں کہ آنکھیں بھیگ گئیں اور پانی میں ڈوبا گئی، دکھتا نہیں دکھ رہا تو آنکھ سے دھلاتے پانی سے، اگر وہی پانی آ کے ٹھہر گیا تو کیا ہو جاتا؟ ایک ہی چیز جہاں مفید ہوتی ہے وہیں مضر بھی ہوتی ہے۔ کوئی چیز گرم ہے، ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں آپ، پھونک مارو ٹھنڈی ہوتی، لیکن آنکھ وانکھ میں تھوڑا سا درد ہو جائے تو کپڑے کو لپٹ کے اس کے چھوٹا سا بال بنا کے منہ میں رکھ کے اسے پھونکو، اس کے بعد میں ایسا رکھو سیکے جیسا دکھتا ہے نہیں؟ گرم کو ٹھنڈا کرنے کے واسطے بھی پھونک ہے، گرم کو ٹھنڈا کرنے کے واسطے بھی پھونک ہے، ٹھنڈے کو گرم کرنے کے واسطے بھی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کا لشکر ہے، جیسا چاہیں اسے استعمال فرماتے ہو۔ ہر چیز کا معاملہ ایسے ہی ہے، پانی حیات بھی ہے، پانی ممات بھی ہے، غذا زندگی بھی ہے، غذا موت بھی ہے، زہر موت بھی ہے، زہر زندگی بھی ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے منتظر ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں اللہ سے پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے، جو کرو بولے وہی کرو۔ انہیں دعوت میں گیا تھا، تر و تازہ ہو کے آیا جی، ایک دم چاق و چوبند دکھ رہا۔ انہیں دعوت میں گیا تھا، اس کو پکڑ لے کے آئے، طبیعت خراب ہو گئی۔ ارے کیا کھلایا تھا، کیا پلایا تھا، کیا وہیچ کھانا کھا کے انہیں بھی آیا، وہیچ کھانا کھا کے انہیں بھی آیا۔ ایک صحت مند دکھ رہا، دوسرا کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گئے۔ ان کی جانب سے سوال ہے، انہوں جو کرو بولے وہ کرتے رہتے۔ وہی سمجھانے کے واسطے ہمارے بڑے لوگ بولے پوری کائنات خالی برتن ہے، اس میں اللہ جو ڈال دے وہی نکلتا ہے۔ ابھی کیتلی ہے نا، کیتلی جانتے؟ چائے وائے بنا کے کر کے اس کی ٹوٹی رہتی ہے، کہ اوپر سے پکڑ لے کے پیالیاں رکھ لے کے سو میں ایسا ڈال دے۔
اب وہ کیتلی میں شہد ڈالے، انہوں آگے بولے چائے دے دو جی، نہیں ہے جی چائے، کیتلی ہے نا یار، وہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، ڈالو اس میں، وہ ڈالے۔ اس میں کیا تھا؟ انہوں کیا چاہ رہے تھے؟ چائے۔ کیتلی میں جو ڈالے وہ نکلیں گا، چائے نکلیں گی؟ بھائی دودھ ڈالیں گے دودھ نکلے گا، پانی ڈالو گے پانی نکلے گا، شہد ڈالو شہد نکلے گا، چائے ڈالو چائے نکلے گی، جوڑ آپ ڈال دیں وہ نکلے گا۔ تو جیسے ہمارے حق میں کیتلی ہے، ان کے حق میں پوری کائنات کا ہر ذرہ ہے، وہ جس میں جوڑ ڈال دیں بس وہی نکلے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، اس لیے کہ سب کے سب غلام ہیں ان کے، ہر چیز ان کی بندگی میں لگی ہوئی ہے، جو حکم ان کو ہوتا ہے وہ حکم پورا کرتے رہتے ہیں۔ درخت پہاڑ بھی سجدے میں ہیں ان کے حکم کی تعمیل میں، چاند سورج بھی سجدہ کرتے ہیں ان کے حکم کی تعمیل میں، کوئی بھی ان کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات میں یہ نظام جاری ہے، ہر چیز ان کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، سب کے سب۔ ان سبوں میں ایک حضرت انسان ایسا ہے کہ یہ جھکا ہوا ہے بھی اور نہیں جھکا ہوا بنا بھی سکتا ہے، مگر اکثریت میں جھکا ہوا انہیں بھی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہر بال اتنا ہی اگتا ہے جتنا وہ اگاتے، اسی وقت تک سفید رہتا ہے جب تک کہ وہ سفید رکھتے ہیں، اسی وقت تک وہ کالا رہتا ہے جب تک کہ وہ کالا رکھتے ہیں، اسی وقت تک وہ جڑا رہتا ہے جب تک کہ وہ جوڑے رکھتے ہیں، اس وقت میں وہ گر جاتا ہے جب وہ گرانا چاہتے ہیں، اسی کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ جب تک دیکھو بولے آنکھ دیکھتی، آپ کی آنکھ ہے، آپ اپنی آنکھ کو بولو آنکھ کھلی رکھ کے مت دیکھ، بول سنتی کیا دیکھو، سنتی؟ اپنی آنکھ کھلی رکھے اپنی آنکھ کو بولو مت دیکھ، سنتی؟ گھروں میں بچے گڑبڑا بہت کرتے، اور کبھی کبھی اپنے آبادیوں میں کہیں شادی ہو رہی، کہیں ولیمہ ہو رہا، اور ناچنا اور گانا اور ڈی جے، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی خواہشات کے نام پہ، کبھی تقریبوں کے نام پہ کرتے رہتے لوگ۔ بعض لوگ تو پریشان ہو کے محلے چھوڑ دے کے دوسری جگہ چلے جا رہے ہیں گڑبڑوں کو۔ ایسی گڑبڑی والی حالت میں آپ ہیں تو اپنے کانوں سے بولو مت سن۔ کان سنتا؟ کان کا کام ہی سننا ہے، مگر آپ کی نہیں سنتا۔ کان کا کام کیا ہے؟ سننا، مگر آپ کچھ بولے تو میں سنتا ہوں۔ ان کی سنتا ہے جو کان بنائے، تو کس کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہے؟ آنکھ کس کے حکم کے آگے جھکی ہوئی، اور بال کس کے حکم کے آگے جھکے ہوئے؟ بہت سے ضعیف لوگ، عمر رسیدہ لوگ وقت اخیر میں اپنے بچوں کو کچھ بولنا چاہتے ہیں، مگر دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ وہ بولنے کی کوشش کرنے کے باوجود نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ جب تک ادھر سے بولنے کا حکم تھا وہ زبان بول رہی تھی، اور جب بولنے کا حکم ختم ہو گیا تو زبان نے بھی بولنا بند کر دیا، اور جب تک حکم تھا وہاں تک دیکھ سکتے اچھی طرح، وہاں تک دیکھ رہے تھے،
اس کے بعد میں حکم آیا نہیں، وہاں تک نہیں، کمزوری آ گئی بینائی میں، تو نے اگر وہاں تک دیکھنا ہے تو تمہارے کو اینک پہ اینک لگانا، اینک قدرتی پر اینک مصنوعی لگانا، اس کے بعد میں اس کی مدد سے دکھتا۔ کسی کی دور کی نگاہ متاثر ہے، کسی کی قریب کی متاثر ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، حالانکہ دیدے ہیں، زندگی پوری دے گا مگر اب نہیں دکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے رہتے ہیں، ہم دیے تو ملتا، نہیں دیے تو نہیں ملتا۔ اس کی بنا پر ہر چیز حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اب حضرت انسان کا مسئلہ تھا، انسان کے بارے میں میں آپ کو وہ کرا رہا تھا، محاسبہ کرا رہا تھا کہ ہر چیز پہ اللہ کا حکم چل رہا نہیں چل رہا۔ اب اس میں اللہ نے ایک کام یہ دیا کہ یہ آنکھ ہے، دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں بنائی ہے، بنا کر دی ہے، اس سے تم دیکھ سکتے ہو، اس کا کام دیکھنے کا، اس کو ہمارا حکم ہے۔ لیکن ہمارے اس حکم میں ایک حکم ہے، آنکھ کے اس حکم میں تمہارے لیے ایک حکم ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ نامحرم سامنے آ جائے تو نگاہ نیچے کر لو، ماں باپ سامنے آ جائیں تو ان کو دیکھو، ان کا حکم ہے۔ اب ماں باپ سامنے آئے تو نگاہ پھیر لو، نامحرم سامنے آئے تو نگاہ اوپر اٹھا لو، یہ ان کا حکم نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ نگاہ پھیر لینا چاہے تو پھیر لے سکتے، نگاہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتے۔ امتحان اتنا ہے بس، دین بے دینی بولے تو اتنا ہے بس۔ اگر آپ نے نامحرم کے سامنے آنے پر نگاہ نیچے کر لی تو آپ نے دین اختیار کی، نامحرم کے سامنے آنے پر نگاہ آپ نے اونچا کر لی، دین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ماں باپ کے آنے پر محبت و عظمت کی نگاہ سے ماں باپ پر نظر ڈالی تو آپ نے دین اپنایا، اور اگر ماں باپ کے سامنے آنے پر آپ نے ناراضگی سے نظریں پھیر لی تو آپ نے دین کو چھوڑ دیا، اس حصے کو۔ اتنا چھوٹا سا اختیار ہے بس، 95% اختیار نہیں دے کے 5% اختیار دیے سمجھو، تو 5% میں یہ حال ہے انسان کا۔ ایک جگہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا، پورے اعضاء بالکل صحیح سالم تھے، صرف ایک عضو بنا ہوا نہیں تھا، تو کسی غیر نے کہا یہ اللہ میاں بھگوان نے سب دیا تھا، وہ ایک چیز بھی دیا تو کیا ہوا تھا؟ بھگوان سر سے لے کے پاؤں تک سب دیا، وہ ایک چیز کہیں کو نہیں دیا، بول کے غیر مسلم پوچھا گیا، جن صاحب سے پوچھا، مزاج لوگوں کے الگ الگ رہتے، انہوں بولے انہیں وہ سوگ دیا تم لوگوں کو امتحان میں ڈالنے کے واسطے کہ تم جتوں کو مانتے نا اتوں کو بولو وہ ایک دو بول کے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ 95% انسان کو پروردگار نے اور 100% اللہ نے کائنات کو اپنے قبضے قدرت میں رکھے، 5% میں اسے آزادی دی کہ میری چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، بس اتنا اس اختیار غلط کر کے، اتنا اختیار غلط استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اکثروں نے تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا۔ اس ایک معمولی سے اختیار کی وجہ سے اسے کو بھول گئے جس نے 95% اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ رکھے۔
جس کے قبضے قدرت میں سب ہے اسی کو بھول گئے، صرف وہ 5% کی وجہ سے۔ اسی کی خوشی کو خوشی نہیں رکھا جس نے یہ سب کچھ دیا تھا، اور جس نے کچھ نہیں دیا اس کے بارے میں فکر دامنگیر ہو گئی۔ ایسا کرا تو انہوں کیا بولتے گی، ایسا کرا تو انہوں کیا بولتے گی، انہوں ناراض ہو گئے تو کیسا ہے، انہوں ناراض ہو گئے تو کیسا ہے۔ انہیں بھی اتنا ہی مجبور ہے جتنے آپ ہیں۔ اسی واسطے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں یہ دعا آپ کو بار بار سنائی جاتی رہتی ہے، جو مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ چیزیں اور چیزوں کی حقیقتیں مجھے ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، جیسی ہیں ویسی دکھا دے بس۔ اب جیسی ہیں ویسی دیکھے تو صاحب نظر ہیں، اور جیسی ہیں اگر ویسی نہیں دیکھے کچھ اور دیکھے تو بے خبر ہیں، مگر سمجھ رہے ہیں میں صاحب خبر ہوں، ہے بے خبر، وہ سمجھ رہا میں خبردار ہوں۔ چیز ویسی نہیں دیکھا ہوں جیسی وہ ہے۔ عاجز ہے تو عاجز دیکھو، قادر مت سمجھو۔ لا علم ہے تو لا علم سمجھو، صاحب علم مت سمجھو۔ ناقص ہے تو ناقص سمجھو، کامل مت سمجھو۔ فانی ہے تو فانی سمجھو، باقی مت سمجھو۔ وقتی ہے تو وقتی سمجھو، ہمیشہ کی مت سمجھو۔ جو چیز جیسی ہے ویسی سمجھو بس۔ وہ نظر نظر ہے، صحیح دیکھنے والی نظر نظر ہے۔ کسی کو کوئی دھکا لگ گیا، گر گئے، اور کچھ ذرا دیدے میں ایفیکٹ آ گیا، جی ذرا اندر کی رگیں وغیرہ کچھ ہل کے کر کے اس کا زاویہ بدل گیا تو دو دکھنا شروع ہوتے۔ ہر چیز میرے کو دو دکھ رہے ہیں۔ امی دیکھ رہا ہوں، دو امیاں، بھیا کو دیکھ رہا ہوں، دو بھیا، بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، دو بہنوں، پین کو دیکھ رہا ہوں، دو پین۔ صحیح نظر ہے؟ غلط ہے نا؟ اب فانی چیز کو باقی کی حیثیت سے دیکھنا کیسی نظر ہے؟ حاجز چیز کو قادر سمجھ کے دیکھنا کیسی نظر ہے؟ ناقص چیز کو کامل سمجھ کے دیکھنا یہ کیسی نظر ہے؟ اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا نظر نظر کو پیالہ بنا لیا کیجیے، اور شجر شجر سے حقیقت اٹھا لیا کیجیے۔ اور بیان کرنے والے لوگوں کی تنبیہ کے لیے فرمایا تھا تڑپ تڑپ کے رموز الوہیت کہیے، سنبھل سنبھل کے رسالت بیان کیا کیجیے۔ پیغمبر اسلام کی بات آئیں گی تو بولنے میں بہت محتاط رہنا ہے، چیخنا چلانا پکارنا اچھلنا کودنا نہیں رہتا اس میں۔ الوہیت جب کہنا ہے تو ان کی محبت میں سرشار ہو کر تڑپ کے بولنا ہے، لیکن مقام رسالت اور ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی سیرت، ان کا اسوہ پیش کرنا ہے، سنبھل کے کرنا۔ وہ ادب کی جگہ ہے۔ تو نظر کے بارے میں سنا رہا تھا، ہم لوگوں کو جو چیزیں جیسی ہے ویسی سمجھنا چاہیے۔ کائنات میں چیزیں اللہ میاں پھیلا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ سب میری بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ بنائی ہوئی چیزوں میں گم ہو جاتا، نہیں بنانے والے کی تلاش کرتا، بس یہ دیکھنا ہے ان کو۔ یہ جو باتیں سنا رہا ہوں نا میں اپنے بزرگوں کی سنی ہوئی باتیں سمجھ میں اگر آ گئی تو یہ جتنے زندگی کے جتنے ٹینشن آپ ہے نا
یہ سب کا سب پینشنوں میں تبدیل ہو جائیں گے. مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے، روزگار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، صحت ٹھیک نہیں رہ رہی، جو بچے ستا رہے ہیں وہ بیوی ایسا کر رہی ہے، وہ بھائیوں کا یہ حال ہے، دو طرف دشمنا ہیں، پریشان ہوں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. جی یہاں کوشش کر رہا ہوں، وہاں کوشش کر رہا ہوں، وہاں سے بھی کچھ بھی نہیں مل رہا، یہاں سے بھی کچھ بھی نہیں مل رہا. کمپنیوں میں، کارخانوں میں گیا، وہاں سے بھی کچھ بھی نہیں ملا. دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ پوچھا تو وہ بھی ملازمت نہیں ملی. عاملوں کا نہیں گیا تو وہ لوگ بھی بہت علاج معالجہ کرے، مگر کیا بھی نہیں ہو رہا. کیا کروں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا بول کے بولتا. تمہیں کم از کم کچھ تو بھی ذرا دیکھ کے بولو میرے ساتھ میں کون کر رہے ہیں ایسا، کئی کو کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کو بولتا ہوں میرے کو یہ اول تو آتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ مسئلہ میرے سامنے پوچھا تو میں ان کو بولتا ہوں کون کر رہے ہیں وہ معلوم، کئی کو کر رہے نہیں معلوم. اور یہ بولتا ہوں کہ وہ کرنے والے ایک اکیلے اللہ ہیں بس. اب کیوں کر رہے ہیں؟ اب ان کی حکمت ہے، ان کی مصلحت ہے. تم نے کیا کوتاہی کی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا؟ تم نے کیا اچھائی کی تھی جس کی وجہ سے پروردگار نے یہ کیا؟ کون سی حالت کے ذریعے سے پروردگار تم کو آزمانا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہے کئی کو تو میں کیا معلوم. فونوں کی وجہ سے، سوالوں کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے بڑی حیرت ہوتی. ہمارے گھر میں مول صاحب ایسا ایسا ہو رہا، ذرا کئی کو ہو رہا ہوں گا بولو، بولتے کہاں کی کدھر کی، میں نہ ان کو جانتا، نہ نام جانتا، نہ جگہ پہچانتا، نہ ان کا گھر کبھی زندگی میں دیکھا. وہاں سے فون کر کے پوچھتے ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا، کئی کو ہو رہا، ذرا بولو گے. تمام چیزوں کے جواب کے طور پر یہ گزارشات ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں. اسے آپ ذہن میں رکھیے کہ بھائی ایک اللہ کو ماننے والے کو، اللہ سے محبت رکھنے والے کو، کلمہ پڑھنے والے کو اس میں ایسا لگ جانا چاہیے کہ جہاں تمام یہ تجھ پر نثار ہو، لیکن جہاں تمام یہ تجھ پر نثار ہو لیکن تو لا الہ کی مستی میں چور ہو جائے. پھر چیزوں کے پیچھے پھر پڑے ہوئے. حق تعالیٰ کی ذات عالی سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ بزرگوں کے دیے گئے اسباق کا کچھ حصہ سنایا جاتا رہتا ہے. پھر اس کی محبت کو بڑھانے کے واسطے اذکار بتاتے. پھر وہ اذکار میں صفت قبولیت کے واسطے نمازوں اور عبادتوں کا جو فرض و واجب ہیں اہتمام کرنے کی تعلیم دی جاتی. اور گرد و غبار جو آتا ہفتہ بھر میں اس کو جھٹکنے کے واسطے ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ مجلسوں میں آؤ بول کے بولتے. کبھی آتے کبھی نہیں آتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ گرد زیادہ جمنے کے بعد میں ذرا ہلو جھٹکے تو نہیں جاتی ہے. ہلکا سا گرد و غبار چاقو پہ آئینے پہ آ گیا تو آپ کپڑا لے کے ایسا پوچھو تو چلے جاتے. گرتے گرتے وہ سنگ آلود ہو گئی وہ چیز، اس کے اوپر دھبا آ گیا اور جم گیا، وہ آئینے کے اندر سرایت کر گیا. جی چاقو کے اوپر جمتے جمتے پرت آ گئی اس کے اوپر، جس کو زنگ لگنا بولتے. پوچھے تو جاتی نہیں جاتی نا. اب اگر ایسے چاقواں اور ایسی چیزاں جو خراب ہو گئی، بگڑ گئی ہیں، ان کو صحیح کرنے کے واسطے کوئی نرم قسم کے شیخ سے کام چلے گا؟ ہاں وہ تو رگڑا مارنے والا ہونا نا. جس چھری پہ زنگ جم گیا ہو اگر اس کو صاف کرنا ہے، اس کو پتھر پہ رگڑنا، اس کو ریگمال سے گھسنا اور اس کو نکیلی چیزوں سے چبا کے اس کو نکالنا، کھرچنا، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نا. اس کے واسطے جو اس کو درست کرنے والا آدمی ہے نا، وہ ذرا کیسی طبیعت کرے نا،
ذرا سخت طبیعت کر ہم ہے نا. جلدی اصلاح نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے. دونوں قسم کے لوگ رہتے تھے ہمارے بڑوں کے پاس. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو قسم کے مزاج کے لوگ رہتے تھے. ایک نرم مزاج کے، ایک سخت مزاج کے. اب نرم مزاج کا جو بھی آدمی آتا تھا، بہت دور سے آیا ہوں صاحب، حضرت سے ذرا ملا دو، تھوڑی سی گزارش کر کے چلے جاتا ہوں. ایک کو اجازت دے دیا سے جاؤ، دوسرا آیا دوسرے کو بھی دے دی اجازت، تیسرا آیا تیسرے بھی دے دی اجازت. سامنے ایک اور صاحب کا روم تھا، انہوں دیکھتے رہتے تھے. ایک تو مسلسل اجازت انہوں دیتے جا رہے، اور پھر اس میں جانے والے لوگوں میں بعض لوگ ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے جا رہے. ایک وقت آئے چلے گئے، پھر آئے، پھر انہوں چھوڑے تھے، پھر چلے گئے. دیکھ لیا وہ صاحب، دیکھ لے گے، اس کے نکلتے ہی بولے اب اگر تم ادھر دکھیں گے تو چلنے کے واسطے ٹانگا نہیں رہیں گے. دونوں قسم کے مزاجوں کی ضرورت پڑتی ہے. بشیر بھی رہنا، نذیر بھی رہنا. اس لیے ہم بار بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیے ہم بہت محبت سے، نرمی سے، اچھے انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ اصل حقیقتوں کو یاد دلایا جائے، بتلایا جائے. اب سمجھداری کس میں ہے؟ سمجھداری اس میں ہے کہ ہم پوری سنجیدگی سے اسے لینا، اسے زندگی میں لانا ہے نا. صحیح سمجھداری اسی میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ طالب مولا بنے، میں میرا یہ دونوں چھوڑ دینا، میں بھی چھوڑنا، میرا بھی چھوڑ دینا. دنیا کی چیزوں کو ہاتھ میں رکھنا، دل میں آنے نہیں دینا. اور یہاں کی ہر چیز کو آپ ویسی ہی سمجھیے جیسے کوئی یوز اینڈ تھرو چیز ہوتی. ہر چیز کو، ہر چیز ایسی ہی ہوئی ہے اب تک، لیکن دکھ نہیں رہی ہے لوگوں کو. ہزاروں عورتوں نے سونا لیا، لیکن کیا ہوا؟ چھوڑ کے چلے گئے. یوز کرے، چھوڑ دیے. گھر بنائے، یوز کرے، چھوڑ کے چلے گئے. قلعے بنائے، استعمال کرے، چھوڑ کے. ہزاروں کی جان لے لے کے کرسیاں حاصل کرے، پھر کیا کرے؟ چھوڑ کے چلے گئے. ہر چیز کا قصہ ویسی ہے، یہ یوز اینڈ تھرو چیز کائنات بولتے. اب اس چیز کے بارے میں ایسی توجہ کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز جاری، روزے کا وقت ہو گیا، روزہ چھوڑ دے رہی. زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو دے دیا تو کیسا، اتنی محنت سے کمایا بول کے وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا. اور حج کے واسطے بولے تو کیا سوچ رہا، ارے اتنی محنت سے کمایا میں ایک ساتھ خالی ایک ہی سفر میں، وہ بھی 15 دن کا 5 لاکھ روپے خرچ کر کے آ جا رہا میں، اتنی محنت سے کمائے سو. جا کے آ گیا تو کمائے سو کمایا سمجھو، سمجھے؟ جا کے آ سکنے کی صلاحیت کے باوجود گئے نہیں، رکھ لیے تو گنوایا سمجھو. کمایا نہیں، گنوایا. اس لیے کہ رہنے والا تو ہے اس نے، اس کو خالی ایک سوال رہ جاتا، دیے تھے تو کئی کو نہیں استعمال کرا اچھے کام کے لیے. بس بھائی اس وقت میں تو یہی بات ذہن میں آئی تو یہی بات سنائی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ 8:15 بجے یہاں نماز عشاء ادا کی جائے گی. جن حضرات کو وضو وغیرہ ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، وہ حضرات بیٹھ کے کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار، دعا اس میں لگیں. جن کو طہارت وضو کا تقاضا ہے جا کے جلدی سے وضو بنا کے طہارت سے فارغ ہو کے وضو بنا کے آ جائے. پانی بقدر ضرورت ہی استعمال کریں. یاد دہانی کے واسطے سنائی جا رہی بات کہ آنے والے ساتھیوں جب بھی داخل ہوں، داخل ہونے سے پہلے موبائل فون
کا ساؤنڈ آواز بند کر کے داخل ہونا چاہیے، کسی قسم کی آواز نہ آئے۔ گاڑیاں جب آپ کھڑی کر رہے ہوں تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ ایسی جگہ آپ گاڑی کھڑی کریں کہ وہ پارکنگ کی حیثیت والی جگہ ہو، جانے آنے والے لوگوں میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ جی آپ آئے اور آپ یہ سمجھے سائیکل موٹراں بہت ہیں، گاڑیاں کم ہیں، اور وہ جو گاڑیاں ہیں وہ 5 لاکھ کی ہے، وہ 10 لاکھ کی ہے، میری 50 لاکھ کی گاڑی ہے، یہاں کھڑا کرتا ہوں میں۔ کچھ نہیں، 5 لاکھ 50 لاکھ دونوں برابر ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے دونوں کی۔ جی ہر ایک کو احکام شریعت کا پابند ہونا چاہیے، اس لیے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی سب سے ادنا نشانی ہے۔ اور آپ لا کی گاڑیاں کھڑا کرتی جی تو ایمان کا بالکل بنیادی حصہ بھی نہیں۔ تکلیف نہ ہو، اپنے گھروں کے سامنے بھی گاڑیاں کھڑی کرو تو اس کا خیال رکھو، کہیں اور فیضگاہ وغیرہ میں اجتماعات میں جائیں تو بھی اس کا خیال رکھو۔ آپ کے گھر میں اگر کچھ تقریبیں ہو رہی ہیں، دعوت ہے، کچھ لوگوں کو بلائے، شادی خانے میں خرچہ بہت ہے، اس واسطے وہاں جا کے کرنا ٹھیک نہیں۔ گھر میں پکوان کی جگہ نہیں، وہی صورت میں کیا کرنا؟ ڈیرا ڈال دینا، خناتا بن دینا، بڑے بڑے پتھرے لا کے چولہا سڑک کے اوپر لگا دینا، وہاں دیگا چڑھا دینا جی، اور پوری پبلک آ رہی وہاں سے پلٹ رہی جا رہی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 1 آدھ گھنٹے کے اندر آپ اس کام سے فارغ ہو جا رہے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ شروع ہو رہا ظہر کے بعد سے پکوان، کھانا ہو رہا رات کے عشاء کے بعد، مگر ڈیرا نہیں کھل رہا صبح تک۔ اور جب کرائے کے پیسے بڑھ جانے کا ڈر ہوا تو صبح میں 7 بجے 8 بجے نکال کے شامیانے خناتن دے دیے، مگر وہ پتھرے روڈ پہ ڈالنے کی وجہ سے کچھ کرایہ نہیں ہے، اس وجہ وہیں پڑے ہوئے، کوئلہ وہیں پڑا ہوا ہے، راکھ وہیں پڑی ہوئی ہے، جلے ہوئے لوٹے کوئلے وہیں پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پتھر وہیں پڑے ہوئے ہیں، ہر آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جب باہر والے عام لوگوں کو، کبھی کبھار گزرنے والوں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ گھر کے افراد کے ساتھ میں روزانہ ستانا اماں باپ کو، اور روزانہ تکلیف پہنچانا ماں کو، اور روزانہ گھر میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، اس کی کیا گنجائش نکل سکتی؟ خیال رکھیں ان سب باتوں کا۔ اللہم ربنا لک الحمد ولک الشکر، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا من الراشدین، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔